پاکستان کی سیاست میں عسکری مداخلت کی ایک طویل تاریخ ہے۔ اس کے نتیجے میں چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ کئی بار حکومتیں بھی اسی کے اشارہ ابرو کی محتاج رہتی ہیں۔ یہ پاکستان کے دستور کی خوبصورتی تھی کہ اس نے تاریخی طور پر ایک طاقتور عہدے کو نظری طور پر صحیح وزیر اعظم کے تابع رکھا تھا۔ 27ویں ترمیم کے بعد یہ عہدہ مکمل طور پر خود مختار ہو جائے گا۔ اس پر فائز فرد کو پارلیمان کی 2/3 اکثریت کے بغیر ہٹایا نہیں جا سکے گا، جبکہ اس کا تقرر محض وزیر اعظم کے دستخط سے ہوگا۔ تمام افواج بشمول بحریہ اور فضائیہ اس کے ماتحت آ جائیں گی۔ ان سب کا سربراہ ہوتے ہوئے اس عہدے پر فائز شخص کے پاس کئی ارب ڈالر کا بجٹ ہوگا، لیکن اس سے کوئی جواب طلب نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے مستقبل کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن آج جو حفاظتی حصار اس عہدے کے گرد کھینچ دیا گیا ہے وہ آنے والے وقت میں کئی الجھنوں کا باعث بن جائے گا۔ اس حفاظتی حصار نے دستور کے اندر ہی وہ تضاد پیدا کر دیا ہے جو ایک دن اس پورے نظام کو ہی لے کر بیٹھ جائے گا۔ عدالتی نظام پر طرح طرح کی قدغنیں لگا کر اور عسکری نظام کی تشکیل نو کے بعد پاکستان کا دستور وہ تو ہرگز نہیں رہا جو 1973 میں بنایا گیا تھا۔ یہ دستوری ڈھانچہ انتظامیہ اور عدلیہ کی علیحدگی کی چٹان پر کھڑا تھا، جسے ریزہ ریزہ کیا جا چکا ہے۔ عسکری نظام انتظامیہ کا حصہ تھا، لیکن اس کو اب جو کچھ بنا دیا گیا ہے اس کے بعد یہ سمجھنا دشوار ہے کہ توازن کہاں ہوگا۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں 27ویں ترمیم کے ذریعے دستور کا بستر گول کر دیا گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد کے دستور کا اصل آئین سے کوئی تعلق رہا ہے نہ کوئی نسبت۔ دستور 27ویں ترمیم کے ذریعے تو لپٹ ہی جائے گا، لیکن کچھ افسوس اس پر ضرور ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والے یعنی جناب نواز شریف، جناب شہباز شریف، جناب بلاول بھٹو زرداری اور جناب آصف علی زرداری وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں دستور اور قانون کی حکمرانی کا ذکر کرتے ہوئے سوکھتی نہیں تھی۔ ان لوگوں نے پہلے فروری 2024 کے دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے حکومتیں قبول کی، عدالتوں کے فیصلے پس پشت ڈالے اور آخرکار جمہوریت کو ہی دیس نکالا دے دیا۔ وقت نے ثابت کیا کہ ان سبھی قابل تعظیم حضرات کو دستور سے کوئی لگاؤ تھا نہ جمہوریت ان کے نظریات کا حصہ تھی۔ ان لوگوں کے لیے حکومت میں بیٹھنا ہی اہم تھا۔ پاکستان میں انہیں سیاستدان سمجھا گیا، مگر یہ انگریز دور کے سفید پوش کرسی نشینوں کی ذہنیت رکھنے والے تھے، جن کے لیے حاکم کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر اپنی فرما برداری کا یقین دلانا ہی سیاست کی معراج تھی۔ عمران خان نے پہلی دفعہ انہیں باقاعدہ سیاسی امتحان میں ڈالا تو یہ جمہوریت کے چوغے اتار کر وہیں جا پہنچے جہاں سے چلے تھے۔ 27ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے دستور و جمہوریت کا جو نقصان کیا وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی ہو چکا ہے۔ البتہ اس کا فائدہ یہ ضرور ہوا ہے کہ آئندہ کی سیاست میں یہ لوگ تابع داری کے سوا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے عمران خان پر سیاست کے دروازے بند کرتے کرتے خود پر ہی مستقبل کے راستے بند کر لیے ہیں۔ پاکستانی سیاست کے اتار چڑھاؤ میں یہ لوگ فریق رہے ہیں نہ حلیف، یہ محض تماشائی ہیں جن کے پاس